اللہ وہ تو پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، نہیں جی آپ نے تو ماننا نہیں ہے، بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے۔ سنیے یا نہیں سنیے؟ مسجدوں میں کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بادشاہ کو ملنا ہے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، وزیر کو ملنا ہے امیر پکڑنا پڑتا ہے، تھانے دار کے پاس بھی جانا ہو تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے۔ اے ظالم، میرے اللہ کو ایک جابر بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مانند نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ بادشاہ کے پاس آئیے، جتنے شبہات ہیں آج ہم پیش کریں گے اور اللہ کی توفیق سے بیان بھی کریں گے۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کا دروازہ بند ہے۔ بادشاہ کا دروازہ، اپنے ملکوں کے بادشاہوں کو جا کر ڈائریکٹ مل سکتے ہو آپ؟ نہیں مل سکتے، دروازے بند ہیں۔ لیکن رب کا دروازہ، رب کا دروازہ بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے رب کا اعلان ہے، جب رب رات ہوتی ہے اپنی باہوں کو کھول کر کہتا ہے، اے دن میں گناہ کرنے والے، رات کو معافی مانگ لے، میں تیرے دن کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب دن چڑھتا ہے مالک پھر باہیں کھولتا ہے، اے رات کے اندھیرے میں، اے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے، پھر معافی مانگ لے، دن کے گناہ ہو یا رات کے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دینا اس غفور الرحیم کا کام ہے۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے، لیکن رب کے دربار میں جانے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کہ بادشاہ کے دروازے پر گن مین اور باڈی گارڈ ہیں۔ گن مین ہیں جو عام بندے کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے، اور اللہ کا در، اللہ کی رحمت، اللہ کی معافی، اللہ کا فضل اتنا زیادہ ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ کر کے اللہ سے معافی کا سوال کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکی بنا دیتا ہے۔ بادشاہوں کے دروازے پر تو گن مین ہے، لیکن اللہ کا در اتنا کھلا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 20 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے، پھر اس کے بعد 20 سال خوب گناہ کرتا ہے، اس کے بعد شیشے میں دیکھتا ہے داڑھی میں چمکتے ہوئے سفید بال نظر آ جاتے ہیں، اللہ کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے اتنے سال تیری عبادت کی، اتنے سال تیری بغاوت کی، آج میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے توبہ کر کے واپس آنا چاہوں، تیری رحمت مجھے قبول کر لے گی؟ منادی کرنے والے نے آواز لگائی، احببتنا فاحببناک، تو نے محبت کی ہم نے محبت کی، ترکتنا وترکناک، تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا، اور اتنے سالوں کے گناہوں کو لے کر آج بھی اللہ کے دروازے پر آئے، ہم سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے پھر قبول کر لیں گے۔ بادشاہ کے دروازے پر گن مین، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے مانتے ہیں وزیر پکڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں میرا اور آپ کے لیے کوئی محبت اور پیار، کوئی رحم نہیں ہے۔ کون بندہ ہم تیسری ذات کے تیسرے محلے کے، وہ بادشاہ وقت کا حکمران، اب وزیر جا کر اس کو ہمارے بارے میں کچھ کہے گا، اس کے دل میں محبت ڈالے گا، پیار ڈالے گا، اپنے کو رشتے کا بہانہ کرے گا، یہ ہمارے جاننے والے، ہمارے عزیز و اقارب، تب جا کر بادشاہ سلامت کچھ ہمیں دیں گے۔ ہائے اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جاؤں، تم نے اللہ کے ساتھ بادشاہوں کو ملایا، بادشاہوں کو رب کی تشبیہ دی اور رب کو بادشاہوں کی تشبیہ دی۔ تعالی اللہ عما یقولون۔ سنو، بادشاہ کے پاس وزیر کی ضرورت اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں ہمارے لیے رحمت اور محبت، اور اللہ کے لیے اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ کی رحمت،
اللہ کی محبت کا تو یہ عالم ہے، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ کا موقع ہے، ایک عورت کا بچہ گم جاتا ہے، اس کو تلاش کرتی گھومتی پھرتی ہے، جب بچہ مل جاتا ہے اس کو سینے سے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیو، کیا یہ عورت اپنے اس معصوم بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا صحابہ نے ہرگز نہیں ہے اللہ کے نبی، یہ اس معصوم کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ جس کے گم ہو جانے پر پریشان ہوئی، جس کے مل جانے پر اس کو سینے سے لگایا۔ کہا سنو، یہ عورت جتنی اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اس اللہ کی رحمت، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ زمین پہ اتارا، ایک حصہ زمین پہ اتارا، 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اس کے لیے وزیروں کی ضرورت، وزیر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بادشاہ ڈر جایا کرتے ہیں وزیروں سے، اس کی بات نہیں مانوں گا یہ تختہ الٹ دے گا، اس کی بات نہیں مانوں گا یہ اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دے گا، یہ کوئی سازش چل جائے گا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے بادشاہ امیر کی بات، وزیر کی بات مان لیا کرتے ہیں۔ اور رب بھی کسی سے ڈرتا ہے، رب بھی کسی سے خوف کھاتا ہے۔ وہ اللہ، اس کی قوت اور طاقت کا یہ عالم، اس کی بے نیازی کا یہ عالم، وہ کہتا ہے اگر عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اٹھا کر میں جہنم میں ڈال دوں تو رب سے کوئی پوچھ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، دنیا والے اپنے رب سے پوچھ نہیں سکتے، اور رب جس کو چاہتا ہے اٹھا کر اس سے پوچھ لیتا ہے۔ وزیروں کی بات، امیروں کی بات بادشاہ کے پاس سفارش کے طور پہ اس لیے بھی لے کر جانی پڑتی ہے کہ کچھ اپنے وزیروں سفیروں کی محبت میں مجبور ہو کے کام کر دیتے ہیں، اور رب کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہوتا۔ نہ رب کسی سے ڈرتا ہے، نہ رب کسی کی محبت میں مجبور ہے۔ وزیر سفارشی بنا کر بادشاہ کے پاس اس لیے بھی لے جانے پڑتے ہیں کہ بادشاہ جب کسی کو کچھ عطا کرتا ہے اس کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے، وہ ہر کسی کو عطا، اس کے پاس بھی تو محدود مال ہے نا، ہر کسی کو دے گا تو ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کے لیے امیر وزیر کی ضرورت ہے کہ اس کے خزانے کم ہو جاتے ہیں، اور کیا رب کے خزانے بھی کم ہوتے ہیں؟ میرا مالک کہتا ہے یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، اگر تمہارے اول اور آخر، پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں اکٹھے کر لیے جائیں، پھر جو جس کے دل میں آئے وہ مانگے، جو چاہے سوال کرے، جو چاہے مانگے، اللہ ہر کسی کو اس کی مانگ کے مطابق جھولی بھر دے۔ رب کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ سوئی سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کم کرے گی، رب کائنات کو نواز دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک، گنج بخش اور داتا۔ کوئی زمین میں دفن ہونے والا حجمیری نہیں ہے، گنج بخش اور داتا اپنے عرش پہ مستوی صرف اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت، کسی امیر اور وزیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر پھر بھی مان لیا جائے کہ نہیں، ان بزرگوں کو پکارنا ضروری ہے، ان کی سفارش ضروری ہے، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا بہاول حق بیڑا گھک، 11ویں والے آپ پار لگائیں، علی مشکل کشا تیرے صدقے، پنجن پاک کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے۔ سوچو، جن کو تم پکار رہے ہو ایک اللہ عز و جل کے علاوہ، کیا یہ ہر کسی کی پکار سن لیتے ہیں؟ سوال غور کیجئے، کیا یہ ہر کسی کی پکار سن لیتے ہیں؟
ہائے ہائے، اگر 10 بندے اکٹھے جائیں اور ایک بندے کو 10 مل کے اپنی کہانی سنانا چاہیں، وہ کہانی سن سکے گا؟ وہ ان کی بات سن سکے